بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا بچوں، سبق نمبر 2 نظم نعت، اس کا آج مرکزی خیال یا خلاصہ۔ یہ پیپر میں سوال آتا ہے یا مرکزی خیال لکھیں یا خلاصہ لکھیں، ٹھیک ہے۔ ایک سبق کا خلاصہ ہوتا ہے، ایک نظم کا، ٹھیک ہے۔ نظم میں چوائس ہوتی ہے، آپ کوئی بھی نظم ہوگی آپ کے پیپر میں، ٹھیک ہے، کوئی حمد ہوگی یا نعت ہوگی یا کوئی بھی وہ لے گا، اور سوال یہ ہوگا کہ اس کا مرکزی خیال یا خلاصہ۔ اب دیکھتے ہیں دونوں چیزیں جو ہے وہ آپ کو ٹھیک لگتی ہے وہ آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر خلاصہ آپ کو آتا ہے خلاصہ لکھنے، اگر مرکزی خیال آتا ہے تو مرکزی خیال آپ لکھ سکتے ہیں۔ دونوں کے ایک ہی نمبر ہے 5، جس میں سب سے پہلے آپ نے شاعر کا نام لکھیں گے تو اس کا 1 نمبر ہے اس کا، اور یہ سوال 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کا خلاصہ جو ہوتا ہے یہ تھوڑا لینتھی ہوتا ہے، یعنی کہ 1 پیج کا آپ نے اس کو لکھنا ہوتا ہے، اور مرکزی خیال 3 یا 4 لائنوں تک ہوتا ہے، لیکن ہر ایک کا یعنی کہ نمبر دونوں کے 5 ہی ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر کا نام، جس طرح یہ نعت ہے، اس کا شاعر ہے سید نفیس شاہ۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے کہ پوری نظم کو آپ نے مکمل پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد جو کچھ اس کے اندر بیان ہوا اپنے الفاظ میں اس کو ادا کرنا ہے، لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ دیکھیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دنیا میں کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ابراہیمی ہاشمی لقب والے، عالی حسب و نسب والے، قبیلہ قریش کے سب سے معزز فرد ہے۔ پہلے دنیا کی محفل سجائی گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، یعنی کہ اللہ کے نبی کو اس دنیا کے اندر بعثت یا مبعوث کیا گیا، ٹھیک ہے۔ آپ اولین آخرین کے امام ہے، سدرۃ المنتہا قاب قوسین سے بھی آگے آپ کی منزل ہے، آپ خدا کے قریب ہے، لیلۃ القدر آپ کی منور جبین ہے، آپ کی مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، میرے دل کو حوصلہ نہیں پڑتا، آپ کے خلفائے راشدین کی شان واضح ہے، بلا شبہ اور آپ کے ساتھیوں جیسا کوئی نہیں۔ یہ ہے خلاصہ، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہر شعر سے جو ہے 1 2 لائنیں جو بھی اس میں بیان کیا وہ اٹھائیے، اور اس میں آپ کا خلاصہ مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے خلاصہ نہیں کرنا پھر آپ کے پاس دوسرا جو ہے وہ موقع ہے، یعنی کہ چوائس ہے، آپ مرکزی خیال کر سکتے ہیں۔ مرکزی خیال میں بھی سب سے پہلے شاعر کا نام، اس کا 1 نمبر ہوتا ہے، اور مرکزی خیال کے 4 نمبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرکزی خیال ہوتا ہے 3 یا 4 لائنوں کا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ مکمل جتنی بھی آپ نے نظم پڑھی ہے اس کو 3 یا 4 لائنوں میں آپ نے اس کو مکمل کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ پوری نظم کا آپ نے نچوڑ جسے کہتے ہیں وہ خلاصہ۔ مرکزی خیال جس میں یہ دیکھیں، دنیا میں کوئی آپ کا ہمسر نہیں، پہلا، دنیا میں کوئی آپ جیسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے وہ چیزیں کاٹ دی ہے، خاتم المرسلین، اس کے بعد جو ہم نے لفظ پڑھا تھا اے رسول امی، ٹھیک ہے، ہم نے صرف اس شعر میں سے پہلا دنیا میں کوئی آپ کا ہمسر نہیں، خدا نے آپ کی ذات میں تمام اوصاف حمیدہ، ٹھیک ہے، جمع فرما دیے، جتنے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اوصاف دیے، جتنے بھی انبیاء تھے، ہر ایک نبی کا وصف، سارے وصف کو جمع کر کے اللہ کے نبی میں جمع کر دیے، ٹھیک ہے۔ آپ اولین آخرین کے امام ہیں، آپ کی رسائی عرش تک ہے، یعنی کہ آپ کا تعلق اللہ کے عرش تک ہے، یعنی کہ حق کے قریب، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ اللہ کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کی مکمل مدحت کسی کے بس میں نہیں، یعنی کہ کوئی بھی بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پہ تعریف یا توصیف یا کہے کہ میں نے اللہ کے نبی کا حق ادا کر دیا، ایسا کوئی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ تھا خلاصہ اور مرکزی خیال۔ اب اس کو دیکھ لیں، دونوں میں سے جو آپ کو یعنی کہ آسان لگتا ہے، اگر خلاصہ کرنا ہے تو خلاصہ آپ کے سامنے ہے، اگر آپ نے مرکزی خیال کرنا تو یہ مرکزی خیال ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں کا جو ہے کیا نام اس کا نمبر 5، دونوں کے ایک ہی ہے، لیکن کرنے کا طریقہ سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے شاعر کا نام لکھنا ہے، شاعر کا نام لازمی لکھنا ہے، 1 نمبر اس کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مرکزی خیال جو ہے اس کے 4 نمبر ہے۔ اسی طرح خلاصے میں خلاصہ لکھیں گے، اس کے 4، اور شاعر کا نام 1 نمبر کا، تو یہ آپ کا سوال بن جائے گا 5 نمبر کا مکمل، ٹھیک ہے۔